ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بے وقوف شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑھے میں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہ بے وقوف ہڈیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر رک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے روح اللہ، وہ کیا اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں؟ مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھا دیں تاکہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دوں۔ اس احمق کی بات کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، خاموش ہو جا، تیری زبان اس اسم کے لائق نہیں۔ وہ بضد ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا، اگر میری زبان اس اسم اعظم کے لائق نہیں تو آپ ہی ان ہڈیوں پر پڑھ کر دم کر دیں۔ اس نے یہاں تک اپنی بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت متعجب ہوئے اور دل میں کہا، یا الہی، یہ کیا بھید ہے؟ اس احمق کی اتنی ضد بھلا کیوں ہے کہ یہ دوسرے مردے کو زندہ کرنے کی فکر میں ہے؟ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے کے عوض ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ایک مرتبہ ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ بھی اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے۔ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی سی تاثیر نہ رہی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کر دیا۔ آن ہی آن میں ان ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور ایک ہیبت ناک شکل کا لمبا چوڑا شیر کھڑا ہو گیا اور اس نے گرج کر جست لگائی اور اس بے وقوف آدمی کو لمحہ بھر میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ کھوپڑی بھی پاش پاش کر ڈالی اور اس کا خول ایسا خالی ہوا کہ جیسے اس میں بھیجا تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تماشا دیکھ کر حیران ہوئے اور شیر سے فرمایا، اے جنگل کے درندے، تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سے کیوں چیرا پھاڑا؟ شیر نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو خفا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو نے اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا اور اس کا خون کیوں نہ پیا؟ شیر نے کہا، اے پیغمبر خدا، میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے۔ اگر اس جہان میں میرا رزق ہوتا تو مجھے مردوں میں داخل ہی کیوں کیا جاتا؟ آپ نے دیکھا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ کا انجام اتنا برا ہوا تو جو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اپنے محبوبین کی گستاخی اور بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔